قدیم انسانی تاریخ قسط نمبر 2۔ قدیم پتھر کے زمانے کے لوگوں نے ایک ایسی چیز دریافت کی جس نے انسان کو جنگل کی سب سے طاقتور مخلوق بنا دیا۔ جی ہاں، انسان نے جب آگ دریافت کی تو وہ انسان کی سب سے اہم دریافت ثابت ہوئی۔ لیکن پہل تو انسان خود آگ کو دیکھ کر شدید خوفزدہ تھے۔ یہ بات دلچسپی سے بھرپور ہے کہ جب انسان نے آگ کو پہلی بار دیکھا تو اپنے حواس کھو بیٹھا اور اپنے ساتھیوں سمیت آگ کو پتھروں کے وار سے بجھانے کی کوشش میں لگ گئے۔ اس کے علاوہ اس آگ کو ختم کرنے کے لیے لکڑیوں کے برچھوں سے وار کر کے بجھانے کی کوشش کی، لیکن آگ بجھنے کی بجائے انہی لکڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لینے لگی۔ انسان یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ کوئی مخلوق ہے یا کوئی پراسرار چیز ہے جسے ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو ہی بارش ہوئی تو یہ آگ بجھ گئی۔ اس واقعہ سے انسان کے شعور میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ انسان نے یہ سیکھا کہ اگر وہ اس آگ کو حاصل کر لے تو وہ دوسرے جانوروں کو ڈرا سکتا ہے اور اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ لیکن آخر یہ آگ آئی کہاں سے؟ اسے جلایا کیسے گیا؟ اس کا ممکنہ جواب یہی ہو سکتا ہے کہ قدرتی طور پر موجود گیس کی وجہ سے گھاس اور پتوں میں آگ لگی ہوگی، یا آتش فشاں پہاڑ کی وجہ سے آگ پھیلی ہوگی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان نے اس آگ کی اہمیت کو بھی سمجھا۔ رات کے اندھیرے میں جب انسان تاریکی کے خوف سے ڈرتا رہتا تھا تو یہ آگ انسان کو اجالوں میں لے آئی۔ سردیوں کے اندر انسان نے یہ سیکھا کہ اس آگ سے انسان خود کو گرم رکھ سکتا ہے اور سردی کی شدت سے بچ سکتا ہے۔ جب آگ جلتی تھی تو انسان کی زیادہ سے زیادہ خواہش یہ ہوتی تھی کہ اس آگ کو دیر تک جلائے رکھے۔ لیکن جب انسان پتھر کے اوزار بنانے کے لیے اسے آپس میں ٹکراتا تھا تو اس عمل سے کچھ چنگاریاں پیدا ہوتی۔ انسان نے غور کیا تو یہ آگ کی طرح کی کوئی چیز تھی۔ انسان اس عمل کو دہراتا گیا اور یوں انسان نے پتھروں کے ٹکرانے سے آگ جلانا سیکھ لیا۔ اب یہ انسان کے بس میں تھا کہ جب چاہے وہ اس آگ کو حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن ابھی تک انسان نے گوشت بھوننا نہیں سیکھا تھا۔ جب آگ جلائی جاتی تھی تو اس کے ڈر سے جنگلی جانور دور ہو جاتے تھے۔ یوں آگ نے انسان کی بقا اور حفاظت میں اہم کردار ادا کیا۔ قدیم پتھر کے زمانے کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دور میں مردوں اور عورتوں میں کوئی امتیاز نہیں کیا جاتا تھا۔ دونوں مل کر شکار کیا کرتے تھے اور مل بانٹ کر اپنے روزمرہ کے کام سر انجام دیتے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کب مردوں اور عورتوں میں امتیاز پیدا ہوا اور دونوں کے مقام اور مرتبے میں فرق آیا؟ اس کا جواب بھی ہمیں انسانی تاریخ کی اگلی اقساط میں ملے گا۔ اس دور کے متعلق سیکھنے کی بات یہ ہے کہ تب کوئی جنگ نہیں ہوا کرتی تھی۔ انسان مل جل کر رہتے اور غذا کے طور پر بھی جو مل جاتا تھا سب مل بانٹ کر کھا لیا کرتے تھے۔ لیکن کیوں جنگ نہیں ہوا کرتی تھی؟ اس کا ممکنہ جواب یہ ہو سکتا ہے کہ جنگ اس وقت ہوتی ہے جب حملہ کرنے والے گروہ اپنے مخالف سے کوئی زمین، دولت، کوئی خوراک حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اس دور میں نہ کسی ذاتی جائیداد کا تصور تھا، نہ ہی انسان خوراک جمع کرتے تھے۔ اس عہد میں قدرت انسانوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے انہیں غذا فراہم کر دیتی تھی، اس لیے آپس کی لڑائی کا کوئی سبب نہ تھا۔ انسانی ذہن کی ترقی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب وہ آرٹ اور ادب کو تخلیق کرتا ہے، چونکہ قدیم پتھر کے زمانے کے لوگوں میں لکھنے کا رواج نہیں تھا، اسی لیے ہمیں ان کے ادب کے بارے میں تو معلوم نہیں، لیکن ان کا آرٹ آج بھی موجود ہے، جس میں انسان جانوروں کے خون سے غاروں میں ان جانوروں کی تصاویر بناتا جن کا وہ شکار کرتا تھا۔ آرٹ کی تخلیق سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان میں خوبصورتی کا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کے مطابق
1,15,000 سال پہلے وادی سون کے مقام پر عقل مند انسان کے آثار ملے ہیں۔ اس کے علاوہ 1963 میں سنگاہو غار کی دریافت ہوئی جس میں 20,000 سال سے 45,000 سال پہلے کے پتھر کے بنے اوزار ملے ہیں۔ تو یہ تو تھی قدیم پتھر کے زمانے کے انسان کی کہانی۔ اب اگلی اقساط میں آپ کو درمیانے پتھر کے زمانے کے انسان کی کہانی سنائی جائے گی۔ تو جڑے رہیں سویلائزیشن آف ورلڈ کے ساتھ، کیونکہ یہاں ہم جان پائیں گے کہ ہماری تہذیب کی کہانی کیا ہے۔